اهدنا الصراط المستقيم. غفلت والوں سے گناہ ہوتا ہے تو گناہ ہونے کے بعد انہیں کوئی خاص پریشانی، کوئی بے چینی نہیں ہوتی، لیکن جب تقوی والے سے گناہ ہو جاتا ہے نا تو وہ بے چین ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، اس کا دل ایک دم گھبرا جاتا ہے، اور تب تک اس کو چین و اطمینان نہیں ہوتا جب تک وہ رو دھو کر گر گرا کر اللہ سے توبہ کر کے معافی نہ مانگے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے میں بھی بعض بڑے بڑے تقوی والے صحابہ سے بھی گناہ ہو گئے، اور شاید اللہ نے ان سے وہ گناہ اسی لیے ہونے دیے تاکہ ہماری آپ کی سمجھ میں کچھ بات آئے کہ دیکھو تم سے گناہ ہوتے ہیں، تم کو بے چینی بھی نہیں ہوتی، اور تقوی والے سے، تقوی والی سے گناہ ہوا، اس کا کیا حال ہوا۔ ایک آدھ نمونہ اللہ نے ان میں بھی کھڑا کر دیا۔ چنانچہ آپ لوگوں نے یہ واقعہ کبھی نہ کبھی سنا ہوگا، پڑھا ہوگا کہ ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے اپنی مسجد میں، بھری ہوئی تھی مجلس، ایک خاتون، ایک عورت آئیں اور انہوں نے یہ اشارہ کیا صحابہ سے کہ مجھے راستہ دے دو، میں اللہ کے رسول تک جا کر خود ایک بات کہنا چاہتی ہوں۔ تو صحابہ سمجھ گئے تو خاص بات ہے، تو انہوں نے فوراً راستہ دے دیا، اپنی نگاہوں کو نیچا کر لیا، وہ خاتون اندر آئی اور حضور کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی اور سلام کیا اللہ کے رسول، اور کہا کہ اللہ کے رسول میں فلاں ہوں، میرا یہ نام ہے، میں فلاں قبیلے فلاں خاندان کی ہوں، مجھ سے میرے اللہ کے رسول مجھ سے زنا کا گناہ ہو گیا، ایک غیر مرد سے میں جا ملی اور مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا، میں بہت بے چین ہوں، اللہ کے رسول مجھے سزا دلوا دیجیے۔ یہ نہیں کہا میرے لیے مغفرت کی دعا کر دیجیے، کیا کہا؟ سزا دلوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کو ٹالنے کے لیے آپ نے اپنی رخ کو ادھر پھیر لیا، وہ ادھر آ گئی، ادھر سے دوبارہ جملے کو دوہرایا، آپ نے ادھر منہ کر لیا، وہ ادھر آ گئی، پھر انہوں نے اپنی بات کہی، 3 بار اللہ کے رسول سے وہ کہتی رہی اور حضور ٹالتے رہے، یہاں تک کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول نے جب مجبور ہو گئے آپ تو آپ نے پوچھا کہ بھائی تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا، کوئی بیماری تو نہیں ہے، ایسا تو نہیں ہے کہ بہکی باتیں کر رہی ہو، کوئی دماغی بیماری ہو گئی ہو؟ تو اس اللہ کی بندی نے آپ کے سوال کو سمجھ کر یہ کہا، اے اللہ کے رسول میں بالکل صحیح تندرست ہوں، آپ کی اس مجلس میں جو صحابہ آپ کے بیٹھے ہیں ان میں کچھ لوگ میرے پڑوسی بھی ہیں، میرے رشتہ دار بھی ہیں، آپ ان سے دریافت کر لیجئے کہ مجھے کوئی بیماری نہیں ہے، مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، بے چین ہو کر آئی ہوں، مجھے سزا دلوا کر پاک کر۔ تب اللہ کے رسول نے پوچھا تم کو پتا ہے کہ سزا اس کی کیا ہوتی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں مجھے پتا ہے اللہ، زمین میں بہت گہرا گڈھا کھودا جائے گا اور گلے تک مجھے اس میں اندر گاڑ کر مٹی برابر کر دی جائے گی، خالی میری گردن باہر ہو اور میں اندر ہوں گی، اور یہ سارے صحابہ آپ کے اور میرے سارے ایمان والے بھائی، میرے رشتہ دار، یہ سب آپ کے حکم سے مجھے پتھر ماریں گے اور اس وقت تک مارتے رہیں گے جب تک میں مر نہ جاؤں۔ مجھے پتا ہے زنا کی سزا کیا ہوتی ہے، شادی شدہ عورت کی زنا کی سزا اور شادی شدہ مرد کے زنا کی سزا یہی ہے، مجھے پتا ہے اللہ کے رسول، میں اسی سزا کی درخواست کر رہی ہوں، یہ سزا دلوا کر مجھے مروا دیجیے اللہ کے رسول، اس لیے میں یہ سزا آپ سے مانگ رہی ہوں کہ مجھے وہ سزا کا بھی پتا ہے جو آخرت میں اٹھانی پڑے گی، اگر یہ سزا آپ نے مجھے دلوا دی تو اللہ مجھے معاف کر دے گا، میں آخرت کی سزا سے بچ جاؤں۔ تب اللہ کے رسول نے ایک اور بات پوچھی، کہا یہ بتاؤ کہ اس زنا کے نتیجے میں تمہارے پیٹ میں کوئی بچہ تو نہیں شروع ہو گیا؟ تو اس عورت نے کہا کہ اللہ کے رسول کچھ ایسے آثار لگتے تو ہیں، بس آپ کو موقع مل گیا، آپ نے فرمایا کہ پھر تمہاری غلطی کی سزا اس معصوم بچے کو نہیں دی جا سکتی،
انتظار کرو جب بچہ پیدا ہو جائے تب آنا. اب بیچاری کس طرح وہ دن رات کاٹے ہوں گے اس نے، وہ اللہ کی تقوی والی بندی ہی جانے. کس طرح اس نے انتظار کیا ہوگا. بچہ پیدا ہوا، جب وہ چلنے پھرنے کے لائق ہو گئی تو بچے کو لے کر حضور کے پاس آئی اور کہا کہ اللہ کے رسول دیکھیے آپ نے مجھے فرمایا تھا، میں بچے کو لے کر آ گئی، بچہ پیدا ہو گیا، اب سزا دلوا دی. حضور نے فرمایا کہ نہیں ابھی بچہ ابھی چھوٹا ہے، ابھی اسے تمہاری دودھ کی اور تمہاری ضرورت ہے، ابھی نہیں. تم اس کو دودھ پلاؤ، جب پورا دودھ پینے کی مدت پوری ہو جائے، دودھ چھوٹ جائے، یہ کچھ کھانے پینے لگے تب آنا. پھر ٹالا آپ نے. پھر 1.5 سال 2 سال وہ بیچاری دودھ پلاتی رہی، اللہ سے مہلت مانگتی رہی، اور پھر جب وہ بچہ کچھ کھانے کے قابل ہو گیا تو پھر آئی بچے کو گود میں لے کر اور ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا لے کر آئی اور آ کر کہا کہ اللہ کے رسول آپ پہچانے میں وہی عورت، میں دوبارہ آپ کے پاس آئی ہوں، تیسری بار آئی ہوں. اے اللہ کے رسول آپ نے فرمایا تھا کچھ کھانے پینے لگے، اب دیکھیے میں آپ کے سامنے اسے روٹی کھلاتی ہوں، آپ دیکھیے روٹی کھانے لگا، اب تو مجھے سزا دلوا دیجیے. تب اللہ کے رسول نے سر جھکایا، آپ کی آنکھوں سے آنسو ٹپکے اور آپ نے فرمایا وجبت وجبت وجبت. فرمایا نہیں اب محمد کچھ نہیں کر سکتا، اب تو اللہ کا حکم پر عمل کرنا ہی ہوگا. لے جاؤ دوستو، لے جاؤ اس کو اور اللہ کا حکم اس پر نافذ کر دو. سزا دلوائی گئی. اس اللہ کی بندی کو پتھر مار مار کر ہلاک کیا گیا. عورتوں کے درمیان کچھ باتیں شروع ہوئیں، اللہ کے رسول کے کانوں تک پہنچی کہ بعض عورتیں یہ اس طرح کی باتیں کر رہی ہیں، اچھی بھلی نیک عورت تھی، ہم لوگوں کی ساتھی تھی، کیا یہ اس سے کیسے یہ اتنا گندا کام ہو گیا. اس طرح کا جملہ اس عورت کے بارے میں اس کی زبان سے اللہ کے رسول کے کانوں تک پہنچا، ان عورتوں کی زبان سے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جلال آ گیا، غصہ آ گیا، اور آپ اپنی آواز کھینچتے ہوئے گھسیٹتے ہوئے تیزی کے ساتھ حجرے سے باہر نکلے اور صحابہ کو مسجد میں جمع کیا. منبر پر چڑھے اور منبر چڑھنے کے بعد کہا کان کھول کر سن لو، سارے مسلمانوں کان کھول کر سن لو، اس اللہ کی بندی نے ایسی توبہ کی ہے کہ وہ توبہ سارے مدینے والوں پر بھی تقسیم کر دی جائے تو سب کی مغفرت کے لیے کافی. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے.